آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز۔ آج ہم کچھ بات کریں گے عمران خان یعنی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو درپیش کچھ چیلنجز کے حوالے سے کہ اس وقت کون سی وہ امتحان کی یا کون سی وہ مشکلات کی گھڑیاں ہیں جو ان کو درپیش ہیں اور جن سے نکلنے کی کوششوں میں وہ مزید انہی مشکلات میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی اگر بات کی جائے تو ماضی میں بحرانوں سے کامیابی سے نکلتے رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اکثر و بیشتر چاہے سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا بحران کا شکار نظر آتے ہیں۔ آج اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم کی حیثیت کے طور پر عمران خان صاحب کو کچھ نئے چیلنجز درپیش ہیں اور کچھ نئے بحرانوں کا سامنا ہے۔ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ پہلے ہی حکومت کے درمیان تناؤ موجود ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ ایکٹ ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات ایک ایسے وقت میں سرد پڑ رہے ہیں جب نیب آرڈیننس کی اڑتی دھول ابھی تک بیٹھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا سمیت میڈیا پر پابندیوں کی لٹکتی تلوار ریاست کے چوتھے ستون میڈیا کے ساتھ حکومت کے پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید خراب کر رہی ہے۔ بات اگر کی جائے اس وقت ملک میں مہنگائی کی صورتحال کے حوالے سے تو چینی، آٹا، سیمنٹ اور سگریٹ مافیا کے خلاف وسیع چارج شیٹ ضرور پیش کی گئیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ مافیاز مہنگائی کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ عام لوگ خصوصاً تنخواہ دار طبقے کی اگر بات کر لی جائے تو ان کے لیے واقعی اس مہنگائی کے دور میں زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات کی جاتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کا عالمی منڈی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اب اس مہنگائی کے دور میں مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات، بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے کا تعلق ٹھیک ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ سے ہے اور یہ ریٹ اسی کے کمپیریزن میں رکھا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا اور وہ یہ سمجھنے میں ناکام ہے کہ مقامی طور پر پیدا ہونے والی جو اشیاء ہیں جیسے کہ گندم سے آٹا تیار کیا جاتا ہے، چینی اور سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس میں اضافہ کیوں کر متوقع ہے، اس کی قیمتیں کیوں آسمان کو چھوتی نظر آ رہی ہیں۔ ملک میں اس وقت ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے صورتحال تھوڑی سی سنگین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ کی بھی اگر بات کر لی جائے تو سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کی کارکردگی کوئی قابل فخر نہیں ہے اور کوئی خاطر خواہ ہمیں کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے پاکستان کے سفراء کی جانب سے۔ بالخصوص اگر ہم بات کریں پاکستان کے دیرینہ دوست اور ہمسایہ ملک چین کے حوالے سے تو سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے بیشتر منصوبوں پر کام تیزی کے ساتھ جاری تھا گزشتہ دور حکومت میں جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آہستہ آہستہ ان منصوبوں پر کام سست روی کا شکار ہوتا چلا گیا اور شاید یہ چائنا کے ساتھ بد اعتمادی کی ایک فضا قائم ہو رہی ہے پاکستان کی، جس کی وجہ سے اب چائنا سی پیک کے منصوبوں کو وہ اہمیت دیتا نظر نہیں آ رہا جو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس منصوبے سے اور دیگر تمام تر چیزیں جو منسلک ہیں، جو تجارت کا ایک روٹ قائم کیا جا رہا ہے جو دونوں ممالک کے مستقبل کے لیے سیکیورٹی کا ضامن ہوگا، اس پر کام سست پڑتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں اس وقت امریکہ کی اور چونکہ سفارتی محاذ کا ذکر ہو رہا ہے تو چین کے تو نظر آ گئی یہ صورتحال کہ وہ وعدوں سے خوش نہیں ہے پاکستان کے، لیکن مغربی دنیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کچھ بہتر نہیں ہیں اور بد اعتمادی کی لپیٹ میں ہمیں یہ تعلقات نظر آتے ہیں، بالخصوص جب سے پاکستان نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے، یعنی کہ جو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کو معاف کرنے کی بات کی ہے، تو امریکہ اس چیز کو قبول کرتا نظر نہیں آ رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بد اعتمادی کی فضا میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کی طرف سے افغانستان میں طالبان کی حمایت پر خاصا ناخوش بھی نظر آتا ہے اور ان میں سے ایک مسئلہ آئی ایم ایف سے بھی جڑا ہے، منسلک ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہونے ہیں اس پر پاکستان خاصا دباؤ میں ہے اور اس طرح کے یہ جو معاہدے ہوتے ہیں جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ ہونا ہے یہ سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں اور امریکہ اور یورپ کی حمایت کے بغیر یہ معاہدے پایۂ تکمیل تک پہنچنا یقیناً ناممکن نظر آتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو بھی حتمی شکل دینے کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے اور یقیناً وہ شرائط نہ ماننا ہی اس تاخیر کا سبب بن رہی ہیں جو آئی ایم ایف کی جانب سے لازمی قرار دی گئی ہیں، لیکن اگر ان شرائط پر عمل درآمد کر لیا گیا تو ملک میں مہنگائی کی صورتحال میں لوگوں کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی اور حکومت کے لیے عوام کی طرف سے پریشر میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو کچھ چیلنجز ہیں جو حکومت کو درپیش ہیں، یعنی کہ ڈالر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے معاہدہ مکمل نہیں ہو رہا اور ڈالر بڑھ رہا ہے تو پاکستانی کرنسی یعنی روپے کی ویلیو مستقل کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت کے چیلنجز میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب بین الاقوامی مارکیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پیٹرولیم اور آئل کی قیمتوں میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے لیے جو یہ چیلنجز بڑھ رہے ہیں وہ پاکستان کی جو مختلف ادارے ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے ان قیمتوں کو استحکام میں رکھنا،
ان کی ناقص پالیسی اور ناقص حکمت عملی کی وجہ سے اس وقت مشکل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور غلط فیصلہ سازی کی وجہ سے بہت سے نئے چیلنجز بھی جنم لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی نااہلی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ان کی اقتصادی ٹیم کی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جو IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے وہ اب سے کچھ 6 ماہ پہلے یا کچھ عرصے پہلے اگر ہو جاتے تو شاید IMF کی جو کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، وہ اتنی سخت نہ ہوتی جو اس وقت ہمیں جھیلنا پڑ رہی ہیں، اور یہ ڈیلے ہی IMF کے ساتھ معاہدے کو مزید تعطیل کا سبب بن رہا ہے اور پاکستان کے لیے بھی چیلنجز میں اضافہ کر رہا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی، تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یقیناً 3 سال سے ایک پیج پر ضرور ہے، لیکن غیر ضروری طور پر اس وقت اس صفحے کو ایک ایسے وقت میں پھاڑ دیا جاتا ہے جس وقت تمام تر بحران عروج پر نظر آ رہے ہیں، سیاسی بحران کی بھی اور معاشی بحران کی بھی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ اگر دیگر چیزوں کی بات کر لی جائے تو بیرونی بحران بھی اس وقت اپنے عروج پر موجود ہے اور سیاسی عدم استحکام کی یہ فضا ہی جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہے عمران خان، ان کے لیے چیلنجز کو بڑھاوا دیتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے بین الاقوامی توجہ میں ہے، یعنی کہ ان کے لیے خاصا مرکوز نظر ہے، اور اگر افغانستان میں اس وقت جو حالات درپیش ہیں مزید خانہ جنگی بڑھ جاتی ہے تو پاکستان کو دوبارہ ڈو مور کے مطالبے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ایک طرف کچھ ایسی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کا، وہ ابھی بھی برقرار ہے اور امریکہ اس معاہدے کے تحت ہی پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال بھی کر سکتا ہے، جو یقیناً طالبان کے لیے ایک اچھا اسٹیپ نہیں ہوگا اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم طالبان کی بات کر لیتے ہیں تو طالبان بھی پاکستان سے مدد کی توقع کرتے ہیں، لیکن اگر امریکہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے تو پاکستان کے لیے کشمکش میں اضافہ ہو جائے گا کہ امریکہ کے ڈو مور کا جواب دے یا افغان طالبان کی مدد کی جائے۔ اب بات ہے عمران خان کے بحرانوں سے کامیابی سے نمٹنے کی، تو کس طرح سے اس کا حل نکالا جائے گا؟ اصل بحرانوں کا حل تلاش کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو بحرانوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو ٹیبل پر لے کر آیا جاتا ہے، لیکن ان کو لاپرواہی کی نظر کر دیا جاتا ہے اور سولوشنز اس کے کوئی نہیں نکالے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بحران بڑھتے چلے جاتے ہیں اور لاپرواہی کی نظر ہونے کی وجہ سے ماضی کی طرح عمران خان کو ایک مرتبہ پھر یعنی کہ حال میں خاصی مشکلات بڑھ سکتی ہیں ان کے لیے، ان کے نئے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اور ان کو صورتحال جو ہے وہ مشکل فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر حالات موجودہ رفتار سے بگڑتے رہے اور عمران ان کو فعال طریقے سے نہیں حل کر سکے تو یقیناً آنے والے دنوں میں یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے صورتحال خاصی بھاری ہو سکتی ہے۔